نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ نبی کو کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ معلم ہوتا ہے، اللہ مربی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میرا کلام ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے، علی قلبک، سیدھا اے میرے محبوب تیرے دل پر اترا ہے، تیرے دل پر اترا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو میرا پیغام آگے یونیورسٹی والوں کو پہنچا دے کہ آخرت حق ہے، تیاری کر لو۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھا، مٹ گیا۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور براہ راست قلب اطہر مبارک پر اترا ہے، پھر وہاں سے لسان نبوت سے وہ ادا ہوا ہے۔ اسے اٹھایا جائے گا، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے آپ کے مستورات کے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے تو بھاگ جاگے جو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ پہلی کتابوں سے خبر آ رہی، یا شاعیہ قوم، شاعیہ اٹھ جا، شاعیہ بنو اسرائیل میں سے، فَإِنِّي أُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، تجھ پر ایک وحی اترنے والی ہے۔ شاعیہ کھڑے ہوئے، زبان چلنا شروع ہوئی، یا سماء اسمعی، یا ارض انصتی، اے آسمان سن، کان لگا، اے زمین ہوش میں آ، دھیان سے سن، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا ہوا منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان فیصلہ ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنے پڑھنے والی قوم نہیں ہوگی، اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، اس میں ایک بڑی اعلیٰ صفت ہوگی کہ وہ کبھی کسی کی دل آزاری کا بول نہیں بولے گا۔ یہ میں جتنا سیرت کا بیان کروں گا نا، اس میں یہ ایک جملہ آپ مجھ سے لے لو، ایک جملہ، یہ مستورات بھی آپ بھی، یہ سارے استاد بھی، ایک جملہ لے لو زندگی بھر کا۔ اور حدیث پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک جملہ سیرت میں سے لے لو کہ اس زبان کو لوگوں کی دل آزاری سے پاک کر دو، تو میں قسم کھاتا ہوں بڑے بڑے جنید وقت بھی تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، بڑی بڑی رابعہ بصری تمہاری گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ اس ایک زبان پر قابو پا کہ یہ گالی سے پاک ہو جائے، یہ غیبت سے پاک ہو جائے، یہ دل آزاری سے پاک ہو جائے، یہ منافقانہ بول سے پاک ہو جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کتنی بڑی بات فرمائی۔ اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں زبان کو میٹھے بول کا عادی بنانا ہوگا یا چپ رہنا ہوگا۔ اگر تمہاری زبان غلط بول پر چل پڑی ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ ایمان والے ہو نہ آخرت والے ہو۔ میرے نبی کی کتنی صفات ہیں۔ پہلی صفت، پہلی کتابوں میں سب سے پہلا بول آیا، لا یقول الخنا، وہ ایسا نبی ہوگا جس کا بول بیہودہ نہیں ہوگا، دل آزاری کا نہیں ہوگا، دل خراشی کا نہیں ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا۔ یہ ایک آج سارے اس مجلس کا یہ ایک سبق آپ لے لو، ایک سبق کہ یہ زبان دل آزاری کے بول سے پاک ہو جائے۔ فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، فرائض کی تو معافی کوئی نہیں۔ لا یقول الخنا، وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، خشک لکڑیوں پر چلتے ہوئے ایسی عاجزی سے پاؤں رکھے گا
کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی۔ وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنا عاجز بن کے زمین پہ چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ اس کی لو بجھنے نہ پائے گی۔ پرواز کتنی ہے؟ فقاب قوسین او ادنی، عاجزی کتنی ہے کہ جلتے چراغ پر پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں پر چلے تو لکڑیوں سے آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی، وتقوی ضمیرہ، تقوی اس کے اندر میں بھرا ہوا ہوگا، والحق منطقہ، حق اس کا بول ہوگا، والعدل سیرتہ، اور عدل اس کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت اس کے آگے آگے چلے گی، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی، اہدی بہ بعد الضلالہ، اس کی طفیل لاکھوں کو ہدایت ملے گی، ارفع بہ بعد الخمالہ، اس کی وجہ سے گرے پڑے لوگ عزت کی چوٹیوں پر پہنچیں گے، اکثر بہ بعد القلہ، تھوڑے کثیر ہو جائیں گے اس کی برکت سے، وَأَسْتَنْقِذُ بِهِ فِئَامًا مِّنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِّنَ الْحَلَقَةِ، اور اس کی برکت سے بے شمار قوموں کو ہدایت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات پائیں گے، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ وَقَبَائِلَ مختلفہ، اس کی برکت سے بے شمار قومیں، مختلف قبائل، مختلف زبانیں، مختلف دلوں والے ایک ہو کر امت وحدہ بنیں گے، امت وحدہ بنیں گے، امت وحدہ بنیں گے، امتہ مرحومہ، امتہ مرحومہ، ہمارا بھی ذکر ساتھ آیا، اور اس کی امت بڑی بخشی ہوئی امت ہوگی، بڑی اس پر رحم ہوا ہوگا، مومنین وہ ایمان والے ہوں گے، موحدین وہ توحید پرست ہوں گے، مخلصین وہ اخلاص والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل وہ پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ عیسائیوں کی نفی ہو گئی، یہودیوں کی نفی ہو گئی، یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ اٹک گئے، تو ہمارے بارے میں اللہ نے کہا مصدقین بما جاءت بہ الرسل، نبی اور نبیوں کی تعلیمات تمام پر وہ ایمان لائیں گے، ہم اولیائی و انصاری وہ میرے دوست میرے دین کے مددگار ہوں گے، یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی وہ میرے لیے نمازوں میں ایسی صفیں بنائیں گے جیسے میرے عرش کے گرد ملائکہ عبادت کے لیے صفیں بناتے ہیں، وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ وہ مجھے ایسے یاد کریں گے ہر وقت جیسے مکھی کے چھتے سے ہر وقت بھن بھنانے کی آواز آتی رہتی ہے، ایسے ہر وقت ان کے مرد عورتوں کی زبان میری یاد سے تر رہے گی اور میری یاد میں وہ مگن رہیں گے، گم رہیں گے، ہر وقت میرے ہی خیال میں ہوں گے، میری ہی یاد میں ہوں گے، وَأَجَلُ الدَّائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ جو نظر ان کے خلاف اٹھے گی وہ نکال دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا وہ توڑ دیا جائے گا، جو پاؤں اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ اور اب تو وہ نہیں ہو رہا، اب تو ہمارے پاؤں کٹ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، ہماری آنکھیں پھوٹ رہی ہیں کہ ہم نے یاری توڑ دی اپنے اللہ سے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت ہی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت ہی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک عورت ہاتھ اٹھاتی تھی، عرش کے پائے ہل جاتے تھے، ایک فقیر ہاتھ اٹھاتا تھا، فرشتوں کو پسینے آ جاتے تھے اور آسمان کے دروازے بجنے لگتے تھے۔ ایک دور اس زمین آسمان نے اس امت کا یہ بھی دیکھا ہے اور ایک دور آج بھی دیکھا ہے۔